جی ڈاکٹر اسامہ، کیسی ہے طبیعت آپ کی آج؟ بس حضرت کیا بتائیں. بات یہ ہے کہ آج صبح میں ذہن لے کے آیا تھا کہ 24 گھنٹے کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے 3 تاریخ کو ہمارے یہاں ایک رشتہ دار کی شادی ہے. تو میرے ذہن میں تھا 24 گھنٹے کر لوں گا. ابھی 3 تاریخ والی جو ڈیوٹی ہے وہ آپ سے کروا لیں گے. اچھا. تو لیکن طبیعت اب ایسی بنی پڑی ہے کہ 101 بخار ہوا پڑا ہے، زکام بھی ہے ساتھ. اور آپ کو پتہ ہے زکام میں تو پھر تو یہ حالات ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ خود بیمار ہیں تو آپ باقیوں کا کیسے علاج کر رہے ہیں؟ آپ کو کوئی آلٹرنیٹ بندہ نہیں ہے؟ آپ ڈیوٹی سے آف لے لیں، کچھ آرام کر لیں. اچھا، اس بارے میں آپ کو بتاؤں گا حضرت کہ جو الٹرنیٹ والی بات ہے نا، وہ ایسے ہی ہے جیسے شراب والی بات ہے. مطلب آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار ریسٹ کروں گا، گھر جا کے بیٹھوں گا، چل کروں گا، لیکن وہی 3 دن بعد آ کے آپ نے پھر وہی کرنے ہیں. آج چھٹی لوگ کل کو بھرنا پڑے گا. تو میرے خیال میں چھٹی بنتی ہی نہیں ہے. ایک ہاؤس آفیسر کے لیے چھٹی کا کوئی دن نہیں ہے. اگر اس کی ڈیوٹی ہے تو اسے ڈیوٹی کرنی ہے، ہر صورت کرنی ہے. بنا ریلیور کے کوئی چھٹی نہیں ہے. اچھا، نہیں یہ تو آپ ایڈمنسٹریشن کی زبان بول رہے ہیں، لیکن اگر آپ خود سوچیں کہ ایک شخص ہے وہ بیمار ہے جی تو ایک خود بیمار، مجھے آپ کے چہرے سے نظر آ رہا ہے کہ آپ کافی ایسے سنجیدہ سے ہوئے بیٹھے، حالانکہ آپ کا ہر وقت کھلکھلاتا چہرہ، مسکراتی آنکھیں ہوتی ہیں، تو لیکن آج ایسا نظر نہیں آ رہا. تو اس صورت میں ظاہر سی بات ہے مریض متاثر نہیں ہوتے ہوں گے انڈائریکٹلی. آپ تو چلو اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کے، لیکن میرے خیال میں تو واقعی مریضوں کی کیئر اس طرح نہیں ہو سکتی. تو کیا حکومت اتنے ڈاکٹرز نہیں دے سکتی کہ بھائی اگر ایک دن ایک بندہ بیمار ہو جائے تو کوئی اور اس کی جگہ ڈیوٹی کر لے؟ اچھا دیکھیں، جو ہیومن ایرر ہے نا، اس سے کبھی بھی نہیں بچا جا سکتا میرے خیال میں. کیونکہ دیکھیں، اگر میں تو چلو ابھی جسٹ ایک دن کے لیے بیمار ہوا ہوں، لیکن ہمارے یہاں پہ ڈاکٹر حضرات ہیں جو کرونک پیشنٹس ہوتے ہیں. لائک میں آپ کو بتاؤں گا کچھ ایسے میں نے ڈاکٹر حضرات دیکھے ہیں جو ایزدما کے پیشنٹ ہوتے ہیں. اچھا. جی. کچھ ایسے ڈاکٹرز ہیں جو معذور ہوتے ہیں، جیسے ٹانگ سے معذور ہے، یا کچھ ایسے حضرات ہیں جو کوٹا پہ آتے ہیں اور ان کا ایک ہاتھ نہیں ہوتا. تو ایسے حضرات بھی ان سے ڈیوٹی پوری ہی لی جاتی ہے. اچھا. ان کے لیے کسی قسم کا کوئی ان کے لیے ریلیکسیشن نہیں ہوتی. ان کے لیے کوئی یہاں پہ خاص پروٹوکول نہیں ہوتا. تو میرے خیال میں ہیومن ایرر جو ہے نا، اس کو آپ ہمیشہ کیلکولیشن کے اندر شامل کرتے ہیں. اگر میں بیمار ہوں اور میری وجہ سے تھوڑی سی پیشنٹ کیئر میں کمی ہو رہی ہے تو اس کا جو ہم کمپنسیشن ہے وہ ہمارا جذبہ کرتا ہے، ہمارا جو ہے نا پیشن کرتا ہے. اس کی کمی ویسے تو پوری واقعی نہیں ہو سکتی، لیکن کوشش یہ کی جاتی ہے کہ میکسیمم جتنا ہو سکے. 101 بخار ہے تب بھی آپ 2 پیناڈال کھاؤ اور کام کرو. کیا بات ہے. اچھا، تو آخر میں آپ اپنے ان نوجوانوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے جو گھر بیٹھ کے ویڈیو گیمز کھیلتے ہوئے یہ خیال تو کرتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر بن جائیں گے، لیکن اس کے لیے محنت نہیں کرتے اور پھر رنجیدہ ہوتے ہیں جب ان کے خواب پورے نہیں ہوتے؟ اچھا، میں ان کے لیے ایک پیغام یہ دینا چاہوں گا کہ کچھ ایسے شعبے ہوتے ہیں جن کے اندر بندہ یہ کہہ کے آتا ہے کہ یار میں خدمت کروں گا، میں مریضوں کی خدمت کروں گا، میں انسانیت کی خدمت کروں گا. تو میں ان کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس شعبے کے اندر جھوٹ بول کر آ گئے ہیں کہ آپ انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ آپ کسی اور مقصد سے آئے ہیں، تو آپ کو جو مرضی کر لیں، آپ کو مجبوراً انسانیت کی خدمت کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ انسانیت کی جو خدمت ہے نا وہ لازم و ملزوم ہے. آپ اپنی مرضی سے کر لیں یا آپ سے کروا لی جائے گی. ٹھیک ہے؟ تو ڈاکٹری کا شعبہ ایسا ہے جس میں بھاگنے کا کوئی رستہ نہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے ٹائم کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے اور آپ کے مریضوں کو بھی صحت دے. آمین.